دوستو، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج میں جس کتاب کا ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کتاب یقیناً آپ کو رلا دے گی۔ یہ ایک مسلمان لڑکی کی دردناک داستان ہے جس پر 1947 میں ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے۔ اس لڑکی کو اس کے باپ کے قاتلوں نے اپنے ہی گاؤں کی مسجد میں قید کیے رکھا اور کئی ماہ تک مسجد کے محراب و منبر کے سامنے اپنی درندگی کا نشانہ بناتے رہے۔ اور جب یہ لڑکی سکھوں کے ظلم جھیلتے جھیلتے پاکستان پہنچی تو یہاں پہ موجود مسلمان بھائیوں نے بھی اس کے ساتھ ناقابل ذکر سلوک روا رکھا۔ دوستو، جس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کتاب ایک افسانہ یاد خدا ہے اور اس کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں، مگر وہ دوست جو ان کو نہیں جانتے ان کو بتاتا چلوں کہ شہاب صاحب انڈین سول سروس میں بھرتی ہونے والے پہلے مسلمان افسر تھے۔ تقسیم ہند سے قبل انہوں نے ہندوستان کے اندر متعدد مقامات پر خدمات انجام دیں، جن میں بنگال قابل ذکر ہے۔ بنگال میں قحط کے زمانے میں انہوں نے انگریز سرکار کے براہ راست احکامات کی حکم عدولی کرتے ہوئے اناج کے گوداموں کے تالے توڑوا کر عوام کے لیے خوراک مہیا کی۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں گورنر جنرل غلام محمد کے دور سے لے کر صدر ایوب کے دور تک کام کیا۔ ان کے نام پاکستان کی بیش بہا خدمات ہیں۔ دوستو، قدرت اللہ شہاب کوئی معمولی افسر یا معمولی رائٹر نہیں، بلکہ وہ انتہائی برگزیدہ ولی اللہ ہیں۔ ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب ولیوں کی دنیا میں بھی سیکریٹریٹ افسر ہے۔ ان کی اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ممتاز مفتی کی کتابیں الکھ نگری اور لبیک پڑھنا پڑے گی۔ شہاب صاحب پہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ نے بھی کافی کچھ لکھ رکھا ہے، مگر شہاب صاحب کو جاننے کے لیے ان کی خود نوشت شہاب نامہ پڑھنا ہی کافی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ یہ کتاب 3 ابواب پہ مشتمل ایک مختصر سا افسانہ ہے جسے گھنٹے بھر میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار دلشاد نامی ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا تعلق مشرقی پنجاب کے گاؤں چمکور سے ہے۔ دلشاد کا باپ ملا علی بخش گاؤں کی واحد مسجد کا مؤذن اور امام تھا، جس کی 5 وقت کی اذان سے گاؤں کے سکھ انتہائی خائف تھے، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اور پھر جب تقسیم ہند کی بھگدڑ مچی تو انہوں نے ملا علی بخش کو قتل کر کے مسجد کے صحن میں موجود کنویں میں پھینک دیا اور دلشاد کو اسی مسجد میں قید کر لیا، اور مسجد کی حرمت پامال کرتے ہوئے کئی ماہ تک دلشاد کو مسجد کے محراب و منبر کے سامنے اپنی درندگی کا نشانہ بناتے رہے۔ اس یاس، ناامیدی، مجبوری اور مظلومی کے دور میں بھی دلشاد نے اپنے من میں ارض مقدس پہ پہنچنے کی جوت جلائے رکھی، اور جب ان سفاک درندوں کی درندگی کے باعث دلشاد کا حمل ٹھہرا تو وہ اسے بوجھ سمجھتے ہوئے امبالے کے مہاجر کیمپ میں جمع کروائے۔ اس کیمپ میں دلشاد جیسی مظلوم سینکڑوں لڑکیاں جمع ہو رہی تھیں، مگر ابھی ان پر ظلم کی داستان جاری تھی۔ کیمپ انتظامیہ کا رویہ بھی انہی درندوں کی جیسا تھا جن سے یہ اپنی جانیں چھڑوا کر آئی تھیں۔ مگر پھر ایک دن خدا خدا کر کے کفر کا ظلم ٹوٹا اور دلشاد بذریعہ ٹرین لاہور اسٹیشن پہنچ گئی۔ دلشاد کا خیال تھا کہ ارض مقدس پہ سب اپنے ہوں گے، کوئی غیر نہ ہوگا۔ ظلم کی جو داستان تھی وہ واگا سے پرے ختم ہو چکی، اب اس کے مسلمان بھائی اسے سنبھال لیں گے۔ مگر جب لاہور کے اسٹیشن پر ہوس بری نگاہوں نے اس کو گھیرا تو دلشاد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اور پھر جب وہ لاہور کے مہاجر خانے پہنچی تو اس نے وہاں پر عجب منظر دیکھا۔ سردی کی یخ بستہ راتوں میں مہاجروں کو کھلے آسمان تلے ٹھٹھرتے پایا۔ مہاجر خانے کے گودام امداد کے گرم لحافوں سے بھرے پڑے تھے، مگر اسے ایک لحاف تک میسر نہ آیا۔ روز رات کو کوئی نہ کوئی مہاجر سردی سے ہار کر دم توڑ دیتا۔ مہاجر خانے میں روزانہ بڑے بڑے مخیر حضرات امداد لے کر آتے، مگر ان کی نظر عنایت خاص طور پر نوجوان بچیوں اور عورتوں پر ہوتی، اور وہ انہیں اپنوں سے ملوانے کے بہانے لے جاتے۔ ایک سیٹھ دلشاد کو بھی ساتھ لے گیا اور چند دن اپنی ہوس مٹانے کے بعد اسے کیمپ میں لوٹا گیا۔
پھر قسمت دلشاد کو لاہور کے مہاجر خانے سے کراچی کی مہاجر بستی میں لے گئی، مگر یہاں پر بھی مسلمان بھائیوں کی اس پر اتنی ہی کرم و عنایت رہی کہ وہ کبھی 5 روپے کے عوض تو کبھی 3 روپے کے عوض دلشاد کی عصمت کے خریدار بنے رہے۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح اور چند مسلمان رہنماؤں کی کاوشوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے مسلمانان ہند کو پاکستان تو عطا کر دیا تھا، مگر یہاں کی عوام شکران نعمت کرنے کی بجائے اپنے اپنے مفاد کی دوڑ میں لگ گئے، پھر چاہے وہ چند لمحوں کا جنسی مفاد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب بھی ہدایت دے دے تاکہ ہم تعمیر پاکستان اور تکمیل پاکستان کے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ اور ویڈیو کے اختتام پہ ہمیشہ کی طرح میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ افسانہ ضرور پڑھیں۔ کہنے کو تو یہ افسانہ ہے مگر اپنے دور کی سخت حقیقتوں کی عین درست عکاسی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔